كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ترجمہ: ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، یعنی انسان ہو یا جن یا فرشتہ۔ غرض یہ کہ اللہ عز و جل کے سوا ہر زندہ کو موت آنی ہے اور ہر چیز فانی ہے۔ موت کی یاد اور اس کے بعد کی تیاری کی ترغیب۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار پر موت مقرر فرما دی ہے اور اس سے کسی کو چھٹکارا ملے گا اور نہ کوئی اس سے بھاگ کر کہیں جا سکے گا۔ موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے، اور یہ جدائی انتہائی سخت تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہوگی، اور اس کی تکلیف دنیا میں بندے کو پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے سخت تر ہوگی۔ موت اور اس کی سختی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ ترجمہ: اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی۔ اس وقت کہا جاتا ہے یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے کعب ہمیں موت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری قوت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں، یہ خوف آروں سے چیرنے، کینچیوں سے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر کوئی میت قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی سختیاں بتا دے تو وہ نہ زندگی سے نفع اٹھا سکیں گے اور نہ نیند سے لذت حاصل کر سکیں گے۔ مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے میرے خلیل علیہ السلام تم نے موت کو کیسا پایا؟ آپ نے عرض کی جس طرح گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے پھر اسے کھینچ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا، آپ علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھ پانی میں داخل کرتے، پھر انہیں چہرہ انور پر ملتے اور کہتے بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے، پھر دستے مبارک اٹھا کر فرماتے رفیق اعلیٰ میں، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی روح مبارکہ قبض کر لی گئی اور دستے مبارک جھک گیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا میں نے حضور پر نور علیہ السلام کے وصال کے وقت جو سختی دیکھی اس کے بعد مجھے کسی کی آسان موت پر رشک نہیں ہے۔ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا اے بابا جان، آپ کہا کرتے تھے کہ کوئی عقلمند انسان مجھے نزا کے عالم میں مل جائے تو میں اس سے موت کے حالات دریافت کروں، تو آپ سے زیادہ عقلمند کون ہوگا؟ برائے مہربانی آپ ہی مجھے موت کے حالات بتا دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بیٹے خدا کی قسم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے نکے کے برابر سوراخ سے سانس لے رہا ہوں اور ایک کانٹے دار شاخ میرے قدموں کی طرف سے سر کی جانب کھینچی جا رہی ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم تو سرتاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر موت کی سختیوں کے علاوہ نہ جانے اور کتنی مصیبتیں آئیں گی۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ موت کو بکثرت یاد کیا جائے اور دنیا میں رہ کر موت اور اس کے بعد کی تیاری کی جائے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابعدار بنا لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی کرتا ہو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا، ایک انصاری آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ علیہ السلام کو سلام کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سا مومن افضل ہے؟ ارشاد فرمایا جس کے اخلاق عمدہ ہوں۔ اس نے عرض کی سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور اس کی اچھی طرح تیاری کرتا ہو تو وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں وہاں موجود افراد میں سے 10واں تھا۔ اسی دوران ایک انصاری شخص آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور محتاط کون ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو موت آنے سے پہلے اسے زیادہ یاد کرتے اور اس کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں وہی عقل مند ہیں۔ وہ دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی لے گئے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی موت کی یاد اور اس کے بعد کی تیاری کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں جب اس دار فنا سے ایک نہ ایک دن کوچ کرنا ہی ہے تو عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہاں کی تیاری کرے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔
بخاری شریف کی حدیث، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا۔ تو مسافر جس طرح ایک اجنبی شخص ہوتا ہے اور راہگیر راستے کے کھیل تماشوں میں نہیں لگتا کہ منزل مقصود تک پہنچنے میں ناکامی ہوگی، اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں نہ پھنسے اور نہ ایسے تعلقات پیدا کرے کہ مقصود اصلی حاصل کرنے میں آڑے آئیں، اور موت کو کثرت سے یاد کرے کہ دنیا اور اس کی لذتوں میں مشغول ہونے سے روکے گی۔ حدیث میں ہے، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، مگر کسی مصیبت پر موت کی آرزو نہ کرے کہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، اور ناچار کرنی ہی پڑے تو یوں کہے، یا اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور موت دے جب میرے لیے بہتر ہو۔ یوں ہی مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھے اور اس کی رحمت کا امیدوار رہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک نوجوان کے پاس اس حال میں تشریف لے گئے کہ وہ مرنے کے قریب تھا۔ ارشاد فرمایا، تو اپنے آپ کو کس حال میں پاتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور اپنے گناہوں سے ڈر۔ ارشاد فرمایا، یہ دونوں خوف اور امید اس موقع پر جس بندے کے دل میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسے وہ دے گا جس کی امید رکھتا ہو، اور اس سے امن میں رکھے گا جس سے خوف کرتا ہے۔ یاد رکھیے، روح قبض ہونے کا وقت بہت ہی سخت وقت ہے کہ اسی پر سارے اعمال کا دار و مدار ہے، بلکہ ایمان کے اخروی نتائج اسی پر مرتب ہوں گے کہ اعتبار خاتمے ہی کا ہے، اور شیطان لعین ایمان لینے کی فکر میں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اس کے مکر و فریب سے بچائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، وہی مراد کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کا خاتمہ اچھا فرمائے اور ہم پر موت کی سختیاں آسان فرمائے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اچھے برے اعمال کی جزا قیامت کے دن تمہیں پوری پوری دی جائے گی۔ اس دن جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور اس سے نجات دے کر جنت میں داخل کر دیا گیا، اسی نے حقیقی کامیابی حاصل کی۔ یاد رہے کہ برے اعمال کی وجہ سے دنیا میں جو عذاب آتا ہے یا مرنے کے بعد قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، یوں ہی نیک اعمال پر قبر میں جو راحتیں نصیب ہوتی ہیں، یہ اعمال کی پوری جزا نہیں بلکہ آخرت میں ملنے والی جزا کا ایک نمونہ ہے، جبکہ اعمال کی پوری جزا قیامت کے دن ہی ملے گی۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت میں حقیقی کامیابی یہ ہے کہ بندے کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے، جبکہ دنیا میں کامیابی فی نفسی ہی کامیابی تو ہے، لیکن اگر یہ کامیابی آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہے تو حقیقت میں یہ خسارہ ہے۔ اور خصوصاً وہ لوگ کہ دنیا کی کامیابی کے لیے سب کچھ کریں اور آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ نہ کریں، وہ تو یقیناً نقصان ہی میں ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کی طرف زیادہ توجہ دے اور ان کے لیے زیادہ کوشش کرے جن سے اسے حقیقی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے، اور ان اعمال سے بچے جو اس کی حقیقی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، یعنی دنیا کی لذتیں، اس کی خواہشات اور رعنائیاں صرف دھوکے کا سامان ہے، کیونکہ ان کا ظاہر تو بہت خوبصورت نظر آتا ہے لیکن ان کا باطن فساد سے بھرپور ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کی عیش و عشرت اور زیب و زینت اگرچہ کتنی ہی زیادہ ہو، یہ دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں سے ہرگز دھوکہ نہ کھائے، ذلیل دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی قیمتی ترین آخرت کو ہرگز تباہ نہ کرے۔ اسی کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ ترجمہ، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچا لیتا ہے، اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لہٰذا تم فنا ہو جانے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی ایک بزرگ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اے لوگو، اس فرصت کے وقت میں نیک عمل کر لو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، امیدوں پر پھولے مت سماؤ اور اپنی موت کو نہ بھولو، دنیا کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، بے شک یہ دھوکے باز ہے اور دھوکے کے ساتھ بن ٹھن کر تمہارے سامنے آتی ہے اور اپنی خواہشات کے ذریعے تمہیں فتنے میں ڈال دیتی ہے۔ دنیا اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے اس طرح سجتی سورتی ہے جیسے دلہن سجتی ہے۔ دنیا نے اپنے کتنے ہی عاشقوں کو ہلاک کر دیا اور جنہوں نے اس سے اطمینان حاصل کرنا چاہا انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ لہٰذا اسے حقیقت کی نگاہ سے دیکھو، کیونکہ یہ مصیبتوں سے بھرپور مقام ہے۔ اس کے خالق نے اس کی مذمت کی، اس کا نیا پرانا ہو جاتا ہے اور اسے چاہنے والا بھی مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اس سے پہلے نیند سے آنکھیں کھول لو
کہ यूं ऐलान किया जाए फलां शख्स बीमार है और उसकी बीमारी ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। क्या कोई दवा है या किसी डॉक्टर तक जाने की कोई सूरत है? अब तुम्हारे लिए हकीमों और डॉक्टरों को बुलाया जाता है, लेकिन शिफा की उम्मीद खत्म हो जाती है। फिर कहा जाता है फलां ने वसीयत की और अपने माल का हिसाब किया है। फिर कहा जाता है अब उसकी जबान भारी हो गई, अब वो अपने भाइयों से बात नहीं करता और पड़ोसियों को नहीं पहचानता। अब तुम्हारी पेशानी पर पसीना आ गया, रोने की आवाजें आने लगी और तुम्हें मौत का यकीन हो गया। तुम्हारी पलकें बंद होने से मौत का गुमान यकीन में बदल गया। जबान थरथरा रही है, तेरे बहन भाई रो रहे हैं। तुम्हें कहा जाता है कि ये तुम्हारा फलां बेटा है, ये फलां भाई है, लेकिन तू कलाम करने से रोक दिया गया है, बस तू बोल नहीं सकता। तुम्हारी जबान पर मोहर लग गई जिसकी वजह से आवाज नहीं निकलती। फिर तुम्हें मौत आ गई और तेरी रूह आज़ा से पूरी तरह निकल गई। फिर उसे आसमान की तरफ ले जाया गया। उस वक्त तुम्हारे भाई जमा होते हैं, फिर तुम्हारा कफन लाते हैं और तुम्हें गुस्ल देकर कफन पहनाते हैं। अब तुम्हारी इयादत करने वाले खामोश होकर बैठ जाते हैं और तुझसे हसद करने वाले भी आराम पाते हैं। घर वाले तुम्हारे माल की तरफ मुतवज्जे हो जाते और तुम्हारे आमाल गिरवी हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें दुनिया की हकीकत को पहचानने, उसके धोखे और फरेबकारी से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।